بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل میڈیا میں مسلمانوں کی خواتین کے تعلق سے بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہیں، اور چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو تو یہ بتانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام میں عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے، اور ان کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے کر زندگی بھر کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں میں طلاق کی کثرت ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں عموماً آج پرنٹ میڈیا میں اور اسی طرح الیکٹرانک میڈیا میں اور جو سوشل ذرائع ابلاغ ہیں تو ان پر پھیلائی جا رہی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بالخصوص ہندوستان میں مسلمانوں کی جو آبادی ہے تقریباً 28 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور 28 کروڑ میں مسلمانوں کے ہاں جو طلاق کا فیصد ہے وہ 0.35 ہے، 0.35 ہے۔ یعنی اگر 300 شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں سے 1 طلاق ہوتی ہے، جبکہ یہی فیصد ہندوؤں میں 8.75% ہے۔ اب
اس حساب سے دیکھا جائے تو جو غیر مسلم ہیں ان میں جو طلاق کا فیصد ہے مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہے، ڈبل نہیں ہے بلکہ تقریباً 28 گنا زیادہ ہے مسلمانوں سے۔ اور ہندوستان میں جو مسلم مطلقہ عورتیں ہیں ان کی تعداد 5 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ ہندو جو مطلقہ عورتیں ہیں ان کی تعداد تقریباً 8 کروڑ 75 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو کس میں زیادہ ہے طلاق کا فیصد، اور کون سی ایسی قوم ہے جو کہ زیادہ طلاق دیتی ہے ڈائیورس جس میں ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ جس میں طلاق پائی جا رہی ہے وہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہیں اور بالخصوص ہندو ہیں۔ اور ان طلاق دینے والوں میں یا اپنی بیویوں کو چھوڑنے والوں میں ایک نام ہمارے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کا بھی ہے، جنہوں نے کہ اپنی بیوی یشودا بین کو 30 سال سے چھوڑا ہوا ہے، 30 سال سے چھوڑا ہوا ہے۔ تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ انہوں نے کون سی طلاق دی ہے، پہلی طلاق دی ہے، دوسری طلاق دی ہے، تیسری طلاق دی ہے، اور آج یہی لوگ وہ ٹی وی میں آ کر اور اس طرح کے ذرائع ابلاغ سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ مترو، ہم مسلمان عورتوں کو انصاف دلائیں گے۔ انصاف سب سے پہلے اپنی بیگم کو دیجئے، 30 سال سے بیچارے آپ کے لیے پریشان ہیں، اور ہندوستان کے وزیر اعظم ہونے کے باوجود بھی اس کا شوہر ہندوستان کا وزیر اعظم ہے لیکن خود وہ آنگن واڑی کی ٹیچر کا کام کر کے وہ بیچاری زندگی بسر کر رہی ہے۔ اگر انصاف ہی دینا ہو تو وہ ذکیہ جعفری کو دیجئے، جس کے شوہر، جس کے پورے خاندان 80 افراد کو اس کی آنکھوں کے سامنے تم نے ذبح کر دیا اور ان کی لاشوں پر پیٹرول چھڑک کر تم نے آگ لگا دیا۔ وہ بیچاری 15-16 سال سے وہ کوٹوں کچہریوں کے چکر لگا رہی ہے، اس کے ساتھ آپ انصاف کریں۔ انصاف کریں ان مسلمان خواتین کے ساتھ جن کے کہ گجرات کے دنگوں میں، جسے کہ خود برپا کرنے والے اس وقت کے پی ایم ہیں، تو انہوں نے جو 2002 میں دنگے مسلمانوں کے خلاف کروائے تھے، جس میں کہ ہزاروں مسلمان عورتیں بیوہ ہو گئیں، جن کی عزتیں تار کی گئیں، جن کا ریپ کیا گیا، چھاتیاں تک جن کی کاٹ دی گئی، جن کے پیٹ چاک کر کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان کو بھی مار دیا گیا، تو ان کے ساتھ انصاف کریں۔ انصاف کرنا ہو تو پھر سب سے پہلے اس اخلاق نامی اخلاق مرحوم کی بیوہ کے ساتھ انصاف کریں، اور اگر انصاف ہی کرنا ہو تو وہ ہزاروں مظلوم کشمیری بیواؤں کے ساتھ ان کے ساتھ انصاف کریں جن کے شوہروں کو گھر سے اٹھا لیا گیا اور آج تک انہوں نے پھر اپنے گھر کی چوکھٹ نہیں دیکھی۔ تو میرے محترم دوستو، اور حالانکہ آج یہ لوگ اسلام کو یہ اس طرح کا مذہب بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں مسلمان عورتوں پر صرف ظلم ہی ظلم ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر کوئی اگر اسلامی تعلیمات کو کوئی دیکھی، اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی، مرد اور عورت کی جو بنیاد ہے اسے ہمدردی، محبت، اخلاص اور شفقت پر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک عورت کو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ قرار دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا سارے کے سارے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ عز وجل خیر اللہ من المرأۃ الصالحہ، ایک بندہ مومن اس دنیا میں نیک بیوی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے بعد سب سے زیادہ فائدہ اپنی نیک بیوی سے اٹھاتا ہے۔ وہ نیک بیوی کے اوصاف کیا ہے؟ اذا امرہا اطاعت، جب شوہر اگر اسے کچھ حکم دیتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے۔ وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، جب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو اسے خوش کر دیتی ہے۔
اور وہ ان اقسم علیہا ابرت ہو، اگر وہ کسی چیز کی قسم کھا لے تو اس قسم کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے، اور وہ ان غاب عنہا حفظت ہو فی مالہ و نفسہا، اور اگر شوہر غائب ہوتا ہے، اگر شوہر گھر سے دور رہتا ہے تو وہ شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اپنی آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ یہ مسلمان عورت کے اوصاف ہیں، اور اس کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں کہ شوہر گھر میں پریشان ہو کر آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اس طرح آتے ہیں، یرجف فؤاد، آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہی یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر چادر ڈال دو، واللہ لقد خشیت علی نفسی، اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ ایسے میں نیک بیوی کس طرح اپنے شوہر کو دلاسا دیتی ہے، فرماتی ہے کلا واللہ لا یذیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع و برباد نہیں کر سکتا، انک لا تصل الرحمہ، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، تحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدومہ، غریبوں پر اپنی کمائی لٹاتے ہیں، تصدق الحدیثہ، آپ سچی بات کہتے ہیں، تقری ضعیفہ، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق مصیبتوں پر لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ جو شخص اس قدر انسانی اعلیٰ اخلاق پر فائز ہو تو اللہ رب العالمین اسے کبھی ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ یہ میاں بیوی کے تعلقات دیکھیں کہ اس سے بھی زیادہ شاندار الفاظ میں کوئی بیوی اپنے شوہر کو مخاطب کر سکتی ہے یا خراج عقیدت پیش کر سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، لوگو تم عورتوں کے ساتھ بھلا برتاؤ کرو، فإنہن خلقن من ضلع، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسلی سے پیدا کیا، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے شروع میں ہوتا ہے، اور ان اردت تقیمہ کسرتہ، اگر اس پسلی کو، ٹیڑھی پسلی کو تم سیدھا کرنا چاہو تو وہ ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن سیدھا نہیں ہو سکتی، وہ کسرہا طلاق ہوا، اور اس کا ٹوٹنا چاہے طلاق ہو جاتی، اور نہیں اگر تم وَإِن تُرِيدُ أَن تَسْتَفِيدَهَا وَفِيهَا عِوَجْ، اگر تم اس سے استفادہ کرنا چاہو ٹیڑھے پن میں ہی، بھائی میرے بھائی ذرا ادھر جا کر کیا ہے آپ نماز پڑھ لیں، ان کو بتائیں ذرا ادھر جا کر پڑھیں، تو وہ اگر تم ان سے استفادہ کرنا چاہو تو استفادہ کر سکتے ہو، ان میں ٹیڑھا پن ہونے کے باوجود بھی ان سے تم کام چلا سکتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس بات کی تنبیہ مردوں کو پہلے ہی کر دی کہ تمہارے ہاں جو بیوی آئی ہوئی ہے یہ کوئی ریموٹ کی گڑیا نہیں ہے کہ جسے تم جدھر چاہے موڑ سکتے ہو، اس کا بھی دل ہے، اس کا بھی دماغ ہے، اس کی بھی اپنی خواہش ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش اس کی خواہش سے کوئی ٹکرا جائے اور تمہاری کوئی بات اس کی بات سے ٹکرا جائے، تو ایسے میں اگر وہ اپنے خواہش کے مطابق اگر کسی معاملے میں وہ عمل کرتی ہے تو تم اس پر تشدد نہ کرو اور اس کے ساتھ بھلائی کرو اور اسے اس اختیار دو کہ وہ اپنے ثوابدید پر عمل کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ جنت میں جانے کا ان کو بڑا ہی آسان راستہ دکھا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس شوہر کی اطاعت کرو اور جنت پالو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها فلتدخل من ابواب الجنة الثمانية ايتها شاء۔ عورت اگر 4 باتیں کرے، یہ کہ صلت خمسہ، 5 وقت کی نماز پڑھے، آسان چیز، صامت شهرها، رمضان کے روزے رکھے، اور واطاعت بالها، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، واحسنت فرجہا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، تو قیامت کے دن اس عورت سے کہا جائے گا
کہ اے مومنہ مسلمان عورت، یہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، تو ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جنت پہ جانا چاہتی ہے تو داخل ہو سکتی۔ میرے محترم، اس سے بھی زیادہ عورت کے لیے کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما امرأۃ مؤمنۃ ماتت وزوجها عنها راض الا ادخلها اللہ الجنہ، کہ جو بھی مومنہ مسلمان عورت اس دنیا سے اس حال میں جاتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہوتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے، تو قیامت کے دن اگر شوہر راضی تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شوہر کی رضا کی وجہ سے اسے جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے محترم دوست، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ما حقنا علی زوجتنا، ہمارے بیویوں پر ہمارا کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تطعمھا، کہ تم اسے کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وان تکسوھا، تم اسے پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ یہ نہیں کہ خود تو ہزاروں کا سوٹ پہن رہے ہو اور بیوی کو 100-200 کیا تم نے کیا ہے لا کر سوٹ دیا ہے، نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے تو جس طرح کا لباس آپ استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح بیگم کو بھی آپ اسی طرح کا لباس پہنائیں، اور جس طرح کا کھانا آپ کھاتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ تو جا کر ہوٹلوں میں بریانی کھا رہے ہیں اور گھر میں چٹنی روٹی آپ نے بیوی کو دے رکھا ہے، نہیں۔ جو تم کھاتے ہو تو وہی کھلاؤ، جو جیسا تم پہنتے ہو تو اسی طرح کا لباس اسے بھی پہناؤ۔ ولا تضرب الوجہ، اور کبھی بھی چہرے پر نہ مارو۔ ولا تہجر الا فی بیتھا، اگر چھوڑنا بھی ہو تو اس کے گھر میں چھوڑو۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی جاتے ہیں اور راستے میں ہی کچھ اختلاف ہو جاتا ہے تو شوہر بیوی کو سڑک پر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہو چکے کہ وہ بیچارے اکیلے روڈ پر رہے، کوئی غنڈہ بدماش اٹھا کر لے کر گئے اور پتہ نہیں اس کی زندگی کو کیا سے کیا بنا دیا، اور اس کا ذمہ دار شوہر بنتا ہے۔ اور ولا تقبح، تم کبھی بھی اسے اس پر لعنت مت بھیجو، یہ نہیں کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے برباد کر دے، اس طرح کی بددعائیں اس کے حق میں نہ دو۔ اور شوہر کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ بیوی پر خرچ کرنا اسے ثواب سمجھے۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ثواب کی نیت سے، عقیدت سے ہم خرچ کرتے ہیں، تو بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی یہ بھی ایک عبادت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان پر خرچ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دینارا انفقتہ فی سبیل اللہ، یہ کیسا دینار جسے تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ دینارا تصدقت بہ علی مسکین، اور ایک ایسا دینار جو کہ تم نے کسی مسکین پر صدقہ کیا، اور وہ دینارا انفقتہ دینارا انفقتہ، اور ایک ایسا دینار جسے کہ تم نے خرچ کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے کسی قیدی کو تم آزاد کر دو، اور وہ دینارا انفقتہ علی اہلک، اور ایک ایسا دینار جسے تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، تو ان میں ان چاروں دیناروں میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر تم کو عطا فرماتا ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی باعث ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تنفق من نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا، کہ تم جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اور اس سے تم ثواب کی نیت رکھتے ہو تو اللہ رب العالمین اس پر تم کو ثواب عطا فرماتے ہیں، حتی اللقمۃ التی تردھا فی امراتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھتے ہو اس پر بھی اللہ رب العالمین تم کو ثواب عطا فرماتے۔ اور ادھر مرد کو یہ تاکید کی گئی، تو
بیوی کو بھی اس بات کی تاکید کی گئی کہ وہ شوہر کی جنسی ضروریات کا خیال رکھے. شوہر کو اگر خواہش ہوتی ہے اس سے ملاپ کی، اس سے تعلق قائم کرنے کی، تو وہ اس کی جو رغبت ہے اسے پورا کرنے پر فوراً آمادہ ہو جائے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلاتا ہے اور عورت کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے، نہ تو حیض ہے، نہ تو نفاس ہے، نہ ہی اور کوئی بیماری ہے، بس ایسے ہی ناٹک کرتی ہے، اور وہ اس کے پاس آتی نہیں ہے، فبات غضبان علیہا، وہ اس طرح رات گزارتا ہے کہ وہ اس سے ناراض رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تلعنها الملائکۃ حتی تصبح، صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ کے پورے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھر کو تقسیم کرنے کی ایک بنیاد ہے، گھر کے اندر فساد برپا کرنے کی ایک اینٹ ہے کہ اگر شوہر کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ پھر دوسری عورتوں کے متعلق غور کرے گا، دوسری شادی کے تعلق سے غور کرے گا، یا کسی اور دوسری عورت کے پاس جانے کی کوشش کرے گا، اور اس کی وجہ سے زناکاری گھر کے اندر آ جائے گی، اور اس کے اندر پھر پھوٹ فساد پیدا ہو جائے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا دعا الرجل اہلہ الی حاجتہ فلتأتہ وإن كانت علی التنور، اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلاتا ہے، اپنے بستر کی طرف بلاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس بات کا حکم دیا فلتأتہ وإن كانت علی التنور، اگر وہ چولہے پر بیٹھ کر روٹیاں بھی کیوں نہ سیک رہی ہو تو اسے چھوڑ دے اور اپنے شوہر کی جو خواہش ہے اسے پورا کرے. کیونکہ روٹی جل جائے یہ بہتر ہے، لیکن گھر جل جائے یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس سے خود اس کی زندگی بھی جل جائے گی، اس کے بچوں کا مستقبل جل جائے گا، اور سارے کے سارے گھر کے اندر ایک ایسی آگ لگے گی جو کہ دونوں خاندانوں کو تباہ و برباد کر دے گی. تو اس لیے چولہا جل جائے بہتر ہے، روٹی جل جائے بہتر ہے، سالن جل جائے بہتر ہے، لیکن گھر جلنے نہ پائے. اور مردوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں سے نہ الجھے. عورتوں کی عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے. اگر آپ عورتوں کی ایک ایک بات کو سیریس سے لے لیں تو صبح سے شام تک آپ کا سوائے لڑائی جھگڑے کے اور کوئی کام ہی نہیں رہے گا. تو نظر انداز کرنے کا اسلام نے حکم دیا، اور اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، تابعین، طبع تابعین، ائمہ دین عمل کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی تھے، اور صحابہ کرام میں علماء صحابہ، فقہاء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. علم کا پہاڑ تھے، لیکن یہ کہ دنیا کمانے کا ان کو کوئی شوق نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس میدان کے آدمی تھی. ان کی جو بیوی تھی ماشاءاللہ بڑی عقلمند خاتون تھی، گھر میں ہی ایسے ایسے انہوں نے تجارتیں کھولی تھی کہ اس سے وہ ہزاروں کما لیا کرتے تھے. تو چنانچہ جب عورت کمائے اور شوہر نہ کمائے تو کچھ نہ کچھ ان کو بولتی سناتی رہتی ہیں، تو جلی کٹی ان کو بھی سناتی رہتی تھی. تو ایک دن یہ تنگ آ کر حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر گئے کہ تاکہ حضرت عمر کے پاس جا کر اپنی بیوی کی شکایت کریں. وہاں پر جا کر دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خود ان پر گرج برس رہی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگی بلی بن کر ان کی باتیں سن رہے تھے. تو اب یہ دروازہ ٹھوکا، دیکھا کہ کچھ آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور ان کی بیوی کچھ تیز آواز سے بات کر رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے، تو واپس چلے آئے. تو حضرت عمر نے اپنے غلام سے پوچھا کہ بھائی کوئی آیا تھا کیا؟ کہا کہ ہاں آئے تھے. کون آیا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود. بلاؤ. ان کو بلایا گیا، وہ آئے. تو کہا عبداللہ ابن مسعود آپ تشریف لائے تھے؟ کہا آیا تھا یہ مسئلہ لے کر، لیکن مجھ سے بڑا مسئلہ خود آپ کے گھر پہ تھا تو اس لیے چلا گیا. کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا
کہ میری بیوی مجھے کچھ نہ کچھ وہ جلی کٹی سناتی رہتی ہے، تو اس لیے میں اس کی شکایت لے کر آیا، لیکن مجھے یہاں آ کر پتہ چلا کہ میری بیوی بارش ہے تو آپ کی بیوی طوفان ہے، تو اس لیے میں واپس چلا ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محترم دوستو، کتنے عظیم آدمی تھے، ان کے ہیبت سے ایران اور روم کے بادشاہ کانپا کرتے تھے۔ آدمی آج کل ہمارا عالم یہ ہے کہ باہر تو ہم بھیگی بلی رہتے ہیں، لیکن گھر کے اندر جا کر وہ ہم جہاں پناہ عالمگیر پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باہر ان کا روب و دبدبا تھا، لیکن گھر میں آتے تو نارمل رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود، میں تم کو قریش کا سب سے عقل مند آدمی سمجھ رہا تھا، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ جیسا میں سمجھ رہا تھا ویسے تم نہیں ہو۔ تو پھر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر جو فرض ہمارا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنے بستر کی طرف بلائیں تو وہ آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ ہمارے لیے کھانا پکاتی ہے، ہمارے جانوروں کو چارہ ڈالتی ہے، اور ہمارے جانوروں کی خدمت کرتی ہے، ہمارے کپڑے دھوتی ہے، ہمارے بچوں کی خدمت کرتی ہے، ہمارے گھر میں جھاڑو دیتی ہے، اور ہمارے گھر کی حفاظت کرتی ہے، ہمارے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ جب اتنے سارے احسانات بیوی کے ہوں تو تھوڑا سا گرج برس لینے دو، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، یہ ہیں اسلامی تعلیمات، اور اللہ کی قسم اگر اس پر کسی گھر میں عمل ہو تو وہ گھر جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا۔ افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمان گھروں کے اندر اللہ رب العالمین دین کو پہنچائے، ایمان کو پہنچائے، اسلام کو پہنچائے، اور اللہ رب العالمین تمام جتنے بھی مسلمان میاں بیوی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملائے، اللہ تعالیٰ ان میں محبت، الفت اور شفقت پیدا فرمائے، اور جو گھر ٹوٹ گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کو پھر سے ملنے اور ملانے کے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جن کے بھی بچے، جن کے بھی اولادیں ہیں اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو نیک بنائے، اور جن کو بھی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، ابھی جو ہندوستان میں پروپیگنڈا چل رہا ہے ایک سول کوڈ کا، تو اس صورتحال میں ہمارا کیا کام ہے؟ اور ہندوستان کی حکومت کو یہ پاور ہے کہ اس طرح کا کوئی قانون لاگو کر سکتے؟ انشاءاللہ آئندہ جو درس ہوگا تو اسی موضوع پر میں دوں گا، کیونکہ یہ پورے کا پورا ایک درس دینا پڑے گا، اور ابھی مالیہ میں اسی پر میں درس دے کر آ رہا ہوں، تو چونکہ لمبا موضوع تھا تو اس لیے میں نے کیا ہے انشاءاللہ اگلا درس اسی موضوع پر دیں گے انشاءاللہ۔